السلام علیکم ناظرین کرام، میں آج آپ کو ایک ایسی مایہ ناز شخصیت سے ملانے کے لیے لے کر آیا ہوں جن سے ملنے کے ممتنی اور جن سے ملنے کی خواہش کوئی بھی جنگلی حیات سے شغف رکھنے والا شخص لازمی طور کے اوپر کرے گا۔ اور جب بھی آپ کسی شوق میں یا کسی پروفیشن میں جاتے ہیں تو اس کی تاریخ سے اگر آپ آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اور تاریخ تک پہنچنا یا تاریخی صفحات کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے۔ اور اسی کھوج کے سلسلے میں آج موجود ہوں کوٹری ضلع جام شورو میں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی کنزرویٹر محترم سائیں غلام سرور جمالی صاحب، جنہوں نے کیرتھر نیشنل پارک کے اندر کئی سالوں تک ڈیوٹی دی۔ اور انہوں نے ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جو سب سے مجھے ان کی انٹرسٹنگ چیز لگی، ایک ایک چیز کی آبزرویشن کرنا اور ایک ایک جانور کے قدم کو سمجھنا، جو سب سے اہم ہوتا ہے ہماری اس وائلڈ لائف کے اندر، اور ایک ایک چپے چپے کی جو ہے انہوں نے وزٹ بھی کیا تاکہ یہ اس جانور کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ مگر افسوس کہ آج کی ہماری وہ نسل جو جنگلی حیات پہ کام کرنا چاہے، یا ہماری یونیورسٹیز ان کے اس وسیع تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، تو یہ میرے لیے تو بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یہ تو میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج میری ان سے پہلی ملاقات ہے، غائبانہ تعارف تھا، اور انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ اس ہابی کے، اس کہیں گے کہ اس پروفیشن کے، اس وائلڈ لائف کے کنگ تھے، کنگ میکر تھے، ٹی جے رابرٹس اور دیگر جو نام ہیں سائیں ابھی ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ، دعائیں فرسٹ کلاس، سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت ہے، خوش ہیں؟ احسانات دعائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں۔ تو آج میں غلام سرور صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور میں ان سے اس بارے میں دریافت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے کب اور کیوں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا؟ وہ کون سا سال تھا جب آپ نے یہ جوائن کیا اور اپنے سروس کا آغاز کیا؟ کب کا تو جواب یہ ہے کہ 1986 سے میں ایز اے ریسرچ اسکیم میں ایز اے فیلڈ اسسٹنٹ کیرتھر نیشنل پارک میں بھرتی ہوا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اس ٹائم پہ ایک کپل آیا ہوا تھا کیرتھر نیشنل پارک میں، جو اسٹڈی کر رہا تھا، امریکن کپل تھا۔ وہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے، پہلے سے ان کی تو کوئی ریسرچ تھی اس پہ کر رہے تھے، سندھ آئیبیکس اور اوڈیال پہ۔ جیسے میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرا بھی شوق بڑھا، یعنی کہ میں جاتے ہی اچھے لوگوں کے ہتھی چڑھ گیا۔ یہ آپ کی قسمت نے آپ کا بہت اچھا ساتھ دیا۔ تو پھر ان سے بہت کچھ سیکھا کہ اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے، ٹرانزیکٹ کیسے کی جاتی ہے، باٹنی کی یا پھر اینیملز کی۔ اچھا، تو ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی۔ 86 سے شروع کیا۔ جی، تو سائیں اس زمانے میں آپ نے 86 سے شروع کیا، اور پھر آپ کی سروس کتنے لمبے عرصے پہ محیط رہی؟ یہ تقریباً 33 سال 33 سال کچھ آپ نے مہینے رہی ہے، اور زیادہ فوکس میرا جو ہے کیرتھر پہ رہا ہے یا پھر تھر پارکر والی سائڈ پہ، جہاں پہ وائلڈ لائف ہے، وائلڈ لائف میں آپ کو تو پوسٹ کیا۔ جہاں پہ کسی بندے کو کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی میں وہاں پہ کام کروں، تو مجھے یہ دو جگہیں ایسی لگیں کہ وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ باقی تو آپ کے اسپاٹ ہیں، جیسے مورو میں ہے یا سکرنڈ میں ہے، پئی فارسٹ ہے، یا کچھ اسپاٹ ہیں، وہاں پہ لوگ دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اسپاٹ ہے وہاں پہ کیرتھر میں یا پھر تھر پارکر میں کمیونٹی کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو وہاں پہ کام کرے۔ تو میرا بھی شوق بڑھا کہ میں ان کو ایکسپلور کروں، دیکھوں۔ تو اپنے شوق کی خاطر ان دونوں پہ میں نے زیادہ توجہ دی ڈیورنگ دی سروس، اور ابھی تک بھی جو ہے میرا کنیکٹ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سائیں آپ سمجھتے ہیں کہ نگر پارکر کے جو کارونچر ہلز ہیں اس ایریے کو ایک نیشنل پارک کا جو ہے درجہ دیا جانا چاہیے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل دینا چاہیے۔ وہ تو میں ڈیورنگ دی سروس 2-3 مرتبہ جو ہے میں یہ لکھ چکا ہوں، ایک پروپوزل بنا کے بھیج چکا ہوں، میں بنا کے بھیج چکا ہوں۔ لجپت شرما صاحب تھے، انہوں نے مجھے اسسٹ کیا، اس نے مجھے ساری ڈیٹا دی، میں نے اس کو بھی بنا کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجا، لیکن گورنمنٹ کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اور حتیٰ کہ نیشنل پارک تو بننا چاہیے وہ ریسرچ اور باقی چیزوں کے لیے، لیکن اس کا جو اسٹیٹس ابھی بھی ہے
اس کو بھی اگر مینٹین کیا جائے تو فار دا لانگ ٹائم آپ اس کے ریسورسز کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں. جیسے وہ سینچری ایریا ہے تو نیشنل پارک ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی وہ ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی جگہ بن سکتی ہے. تو اس سینچری سے کچھ علاقے کو آپ نیشنل پارک قرار دے دیں, کیا مذائقہ ہے. بالکل آپ کی نیل گائے وہاں پہ اب بھی ہے, آپ کا انڈین ہائنا, چمیلین ہے, ہائنا ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو چنکارا ملے ہے, گی. اور پہلے کافی آپ پرندے ایسے ہیں جو اس خطے میں اس مقام پہ پائے جاتے ہیں اور ادھر نہیں ہوتے. کرینس جو ہے آئی ہوئی ہیں, وہ کوئی 10 سال 20 سال پہلے وہ سارس کرین سارس آئی ہوئی تھی, وہ ریکارڈ ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے ابھی ایک آدھ دفعہ ہم نے ایسے سنا ہے, لیکن اس کی کوئی ایویڈنس اس طرح سے نہیں ملی کہ کسی ریسرچر نے اس کو نوٹ کیا ہو یا کسی فوٹوگرافر نے اس کا فوٹو لیا ہو. اصل میں وہاں ایکسس تھوڑا مشکل بھی ہے, رہنا بھی مشکل ہے, رہنا ایریا مشکل ہے. ہاں, تو ہم واپس کیرتھر کی طرف آتے ہیں ناظرین. اچھا, تو پھر آپ اپنے کیرتھر کی جو سروس تھی, یعنی کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں سروس کے دوران کیرتھر کے کن کن مقامات کے اوپر آپ اسٹیشن رہے؟ میں کوئی 1 سال کے قریب جو ہے کھار پہ رہا. اس سے پہلے میں کرچاٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا. پھر کرچاٹ میں جیسے ہی میں نے اسٹارٹ کیا تو بیچ میں ایک کیس ہو گیا تھا مریوں کے ساتھ, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا. اس میں 1-2 بندہ جو ہے ضائع ہوا. اس کے بعد وہاں سے جیسے دشمنی قبائلی ہوتی ہے, مجھے لوکل لوگوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نہیں جا رہا تھا, لیکن مجھے ڈپارٹمنٹ نے جب کہا کہ بھئی آپ ادھر چھوڑیں اور آ جائیں کھار کی طرف, تو میں کھار کی طرف چلا گیا. وہاں پہ بھی مجھے سکون نہیں ملا. میں زیادہ تر بلڈنگس میں رہنے سے ترجیح دیتا تھا جنگل میں رہنے کو. تو میں نے کھار میں جو ہے جا کے, کھار ہمارا دوسرا سب سینٹر ہے, اس میں جا کے بھی پھر میں نے اس کو ایکسپلور کیا. بہت ساری چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی. بوریال دیکھا, آئی بیکس میں نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ آئی بیکس بھی ہے. اس ٹائم پہ بہت کم تعداد میں ہوتے تھے, لیکن اس کی فیمیل وغیرہ میں نے دیکھی. وولف اس ٹائم پہ میں نے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 89 میں کھار پہ ایک پیئر بھی جو ہے خان محمد خان صاحب نے تصویر لی تھی 88 سے وہ پالے تھے. اچھا, پالے تھے ہمارے سینٹر پہ پلے تھے, اور ہم اس دوران وہیں پہ تھے. تو خان محمد صاحب کا دور تھا. اس کے بعد خان محمد صاحب 88 میں چلے گئے, لیکن پھر وہ میرا خیال ہے کہ 91-92 تک جو ہے وہ پیئر رہا. اس کے بعد سائیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ تصویر میملز آف پاکستان میں ولف کی, جی تو وہ اسی پالتو پیئر کی تھی. اچھا سائیں, مجھے یہ بڑا اشتیاق رہا کہ میں کراچی سے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں, جی تو ہمیشہ میرے ذہن کے اندر ایک چیز کلبلاتی رہی کہ ہمارے قریب کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں یہ جنگلی جانور ہوتے ہوں گے. اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی زمین کے اوپر جب کیا میں پاکستان سے پہلے ہی آبادی نہیں بنی تھی, تو کون سے جانور چلتے ہوں گے, رینگتے ہوں گے, ہواؤں سے اترتے ہوں گے. تو یہ جو ولف کی رینج ہے یہ کراچی میں قریب قریب کس علاقے تک آتی تھی؟ کیونکہ کیرتھر کا سلسلہ بہت وسیع ہے, اورنگی ٹاؤن تک آ رہا ہے. آپ نے مشہور زمانہ کراچی کی کٹی پہاڑی کا نام سنا ہوگا, وہ بھی کیرتھر سلسلے کی ہی پہاڑی ہے. اور اگر آپ کو وہاں کی کچھ وائلڈ لائف کے بارے میں معلومات ہوں, جیسے کہ کٹی پہاڑی کا علاقہ اور پہاڑ گنج کا علاقہ ہے, پھر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ کیا کہتے ہیں نارتھ کراچی کے ساتھ جو پہاڑیاں لگتی تھیں, تو وہاں پہ کچھ جنگلی حیات ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی. یہ کٹی پہاڑی, اور جیسے ہم بنارس چوک سے نکلتے تھے آگے کوئی آپ کو ہیومن سیٹلمنٹ آپ کو نہیں ملتی تھی, یعنی بلڈنگز وغیرہ نہیں تھی. یہ جھگیاں ٹائپ کے کچھ لوگ رہا کرتے تھے, لیکن یہاں سے پھر آپ کی وائلڈ لائف آپ کو دکھنا شروع ہو جاتی تھی. جیسے کہ جیکال آپ کو نظر آ جاتا تھا, اور اسپائنی لیزرڈ جو ہے وہ تو اس ایریا میں کافی ہوتی تھی. ہم جب ادھر سے گزر رہے ہوتے تھے تو اس کٹی پہاڑی سے بالکل آزو بازو میں ہم گزر رہے ہوتے تھے بنارس کو کراس کر کے, تو یہاں پہ آپ کو جیکال مل جاتے تھے, فاکسز مل جاتی تھی. یہ پارکیوپائن جو ہے وہ دکھائی دے دیتی تھی. آپ کو وہاں پہ سینڈ گراؤز آپ کو نظر آتے تھے. جی ہرن اور کیا کہتے ہیں ولف وغیرہ دکھا؟ یہ دہ مندروں میں, اس سے نیچے جو ہے آپ کا وہ سیٹلائٹ کا اسٹیشن ہے نا, اس سے نیچے اور بند مراد کی ایریا میں وہاں پہ میں نے دیکھے ہرن.
हिरन और और या वुल्फ। फिर जो बलोचों का गांव है वो सुरजानी की तरफ से जो रूट निकलता है खबरलक की तरफ, हाँ, हाँ, हाँ। उस पे आपको कभी कभार कोई हिरन मिल जाते थे, अच्छा, लेकिन कोई इतनी अच्छी ज्यादा तादाद ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशन नहीं। नहीं थी, क्योंकि हंटिंग हो रही होती थी। हंटिंग लेकिन हो रही होती थी? बिल्कुल देखेंगे 86 तक हाँ, हाँ, आपका नेशनल पार्क जो कायम हुआ है वो 74 में हुआ है। ठीक है। तो 86 में आपको पता है कि कितने 10-12 साल तो गुजरे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस टाइम तक जो है अभी भी वो कल्चर चल रहा था हंटिंग का। अच्छा, 12 साल में काफ़ी कंट्रोल हुआ, लेकिन अवेयरनेस वो नहीं आई थी। अवेयरनेस अभी तक वो नहीं है और वो काफ़ी लोग देखें, इसको जायज़ गर्दानते हैं शिकार को। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। जी, आप किसी से भी पूछें कि भाई शिकार करना किस तरह से है, जी, तो वो यही कहेगा कि यार शिकार हो तो किया जाए। जी। लेकिन ये बात नहीं कि कोई बंदा ये कहे कि मैं शिकार इसलिए कर रहा हूँ कि इन सबको ख़त्म कर दूँ। इसलिए ये रुझान लोगों में नहीं है। लोगों में ये है कि बस ये शिकार है और मेरे लिए है, मैंने उसे करना है। जी, बाकी अवेयरनेस तो है, अच्छा है, जानवर एरिया में होना चाहिए, ये है वो है, एफर्ट्स नहीं है उसमें। एफर्ट्स कुछ नहीं है। ऐसे ही तो साईं मुझे ये बताएँ कि फिर ये आपका 33 साल का जो टेन्योर था ये कब ख़त्म हुआ? फरवरी 2019 में। अच्छा, फरवरी 2019 में हुआ। मार्च 11 मार्च 11 मार्च 11 मार्च 2019 में। 2019 है। 2019 में साईं का जो है 11 मार्च 2019 में इनका 33 साला काम का टेन्योर जो है वो ओवर हुआ था। और साईं आपने अपने 33 साला इस ज़िंदगी में जो इस शुबे को दिए, कितना उरूज और ज़वाल, कमी और बेशी देखी जंगली जानवरों की तादाद में, जिसमें साँप भी शामिल हों, जिसमें बगाड़ भी यानी कि भेड़िए भी शामिल हों, हिरन की भी, और जो भी हमारे परिंदे आते थे, पहले कूंजें इतनी आती थी कि आसमान ढक जाता था। हब डैम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो लेक है, वहाँ पे इतनी बत्तखें उतरती थी कि पूरा पानी उनसे ढका हुआ होता था। और अब तो गाय बगाए कोई 2-4 बत्तखें आती हैं, उनके पीछे भी जो है दर्जन भर शिकारी बंदूकें लेकर भाग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कितना आपने इस 33 साल के अंदर फ़र्क देखा? कहाँ कहाँ गलती हुई है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो अब आया है ना वो आपके रेप्टाइल्स के ऊपर है, अच्छा, और दूसरा आपके परिंदों के ऊपर है। जी। इन दो पे क्यों है? रेप्टाइल्स पे इसलिए आया है कि आपकी एग्रीकल्चर बढ़ रही है, हुँ, हुँ, आपके रोड रास्ते बढ़ रहे हैं, आपकी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही बढ़ है। रही है। तो उससे आप रोड पे भी आप जाएँगे तो आपको स्पाइनी लेज़र्ड या बाकी छोटे-मोटे जितने रेप्टाइल्स हैं वो आपको कुचले हुए नज़र आएँगे जी, रास्तों जी, पे। जी। और दूसरी बात परिंदों की ये है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है, एक तो गर्मी बढ़ी है या फिर आपकी बारिश का पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ बहुत हुआ चेंज हो है। गया है। तो ये इन दोनों चीज़ों पे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। जैसे रेप्टाइल है, वो आपको पता है बिलों में और डेंस में रहता है। जी। तो जैसे क्लाइमेट चेंज का असरात आए हैं तो नदियाँ बढ़ गई हैं। हुँ, हुँ। उनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसके डेंस वगैरह जो है वो भी उसमें जो है कटाव में चले कटाव गए में हैं, चले तो गए। उनकी रिहाइश जो है वो पहले मुश्किल लिमिटेड है और इसने उसे और ज़्यादा किया और है। ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि परिंदों के ऊपर इस तरह से है कि आपके जितने भी डैम बने हैं उसमें बहुत कम खुराक इन परिंदों को मिलती है, क्योंकि परिंदा शैलो वाटर में ज़्यादा जी, जो है खुराक की फीड तलाश करता करता है। है और वहाँ पे स्टे भी करता है। शैलो वाटर अभी न होने के बराबर है, या तो आपके पास सीपेज वाटर है हुँ, हुँ। या जो पहले वाटर हुआ करता था, पानी हुआ करता था जो बारिशों का और इस चीज़ का, लेकिन वो पानी होता मीठा था। हुँ, हुँ। आप अभी तक जो है मंछुर को मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी जो है झील कहते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आप उसका एक सिप पी सकते हैं अभी? नहीं, यानी कि उस मंछुर को भी हमने इतना गंदा कर गंदा दिया कर दिया। कि भाई वो आपके पूरे पाकिस्तान के सेंटर के जो इंडस्ट्रियलाइज़ ज़ोन है, जी, जी, जी। उसका सेंट्रल पॉइंट है कि आपके जितने परिंदे आते थे सबसे पहले यहाँ आके रेस्ट करते थे। उसकी सराउंडिंग में शैलो वाटर भी हुआ करता था और स्वीट वाटर भी हुआ करता था, मछली भी हुआ करती थी। अब उसमें देखिए कि है क्या? नहीं। तो परिंदा आपका उधर आएगा तो बैठ के करेगा क्या? और दूसरे जितने भी टॉल ट्रीज़ हैं,
وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ووڈ کٹنگ کی وجہ ووڈ سے کٹنگ کی وجہ سے وہ سارے آپ کے ختم ہو گئے. ختم کر دیے. اور ابھی جو ریسنٹ ابھی مسئلہ چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کا پیلو جسے کھبڑ کہا جاتا ہے یا سیلوادورا کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. باقی تھوڑا بہت آپ کو ملتا تھا یہ کوہستان، کاچو یا پھر آپ کے تھر والی ایریا میں. اچھا، وہاں سے بھی نکل کے آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے یہ پیلو؟ یہ سارا آپ کی فیکٹریز کے یہ گتا مل اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بنا رہے ہیں وہ اسی سے تو بنا رہے ہیں، پیلو سے بنا رہے ہیں. آپ کا میں تو گیا تھا وہ پٹ سالے میں ایک سالے پٹ جگہ جو ہے یہ سکر کے پاس وہ سینچری ایریا ہے. ہاں، اس میں نے کنڈی کے اتنے بڑے درخت دیکھے جو تقریباً میرے اندازے سے 150-200 سال پرانے ہیں، لیکن وہ بہت کلوز ٹو بارڈر ایریا. باقی یہ سارا ایریا جو نارا کینال سے جاتا ہے وہ سارا اس میں سے کٹ کے جو ہے شہروں میں چلا گیا ہے. اور ابھی تو وہاں پہ ایک کمیونٹی آئی ہوئی ہے، ہمارے پشتو اسپیکنگ لوگ افغانستان سے ہیں یا کہیں سے، وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. وہ ٹریکٹر ٹرالی ان کے پاس ہے اور دھڑا دھڑ کاٹ رہے ہیں. تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ اتنے راستے ہیں اور وہ شیلٹر لیتے ہیں لوکل لوگوں کا. ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے بہت کم جو ہے وہ ریسورسز ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو تیل نہیں ہوتا، تیل ملتا ہے تو پھر آئل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹائر نہیں ہے. اس طرح سے ڈپارٹمنٹ تھوڑی نہیں چلتے. تو اچھا صاحب، یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اس ٹینیور میں کس انٹرنیشنل سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیا؟ اتنا کام کیا ہے کہ یا ان سے کچھ نام اتنے ہیں کہ یہ جب میں لوں تو تقریباً آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے گا. سب سے پہلے جو ہے میں نے جو امریکن کپل سے کام کیا تھا، ڈینیج اور سیلیج، یہ دو تھے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک سوئس بندہ تھا اس کے ساتھ بولمین، اچھا، اس کے ساتھ میں نے سندھ بیکس پہ کام کیا. اس کا دوسرا دوست تھا روڈی ہیس، اس کے ساتھ کیا. اس کے بعد جو ہے میں نے ایک ڈاکٹر رضوی کے ساتھ میں نے ڈاکٹر رضوی. اس کے بعد جو ہے اس نے ایک دوست سے مجھے ملایا جس نے ایران میں اڑیال پہ بہت زیادہ کام کیا تھا. اس نے اپریشیٹ کیا کہ جو تم کام کر رہے ہو بہت اچھا کیا، نام میں اس کا ابھی بول رہا ہوں. اس کے بعد جو سب سے بڑا میں نے کام کیا وہ پھر میلبرن کی یونیورسٹی کی جو ٹیم آئی تھی 2001 میں 22 سائنٹسٹ تھے اس میں. اچھا، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. وہ بیس لائن اسٹڈی تھی کھیرتھر نیشنل پارک کی. لیکن اس سے ہماری یونیورسٹیز کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس بیس لائن اسٹڈی کی طرف جاتے؟ یہ میں اس کا جواب تو دے دوں، بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا جواب دے دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ اب آپ کے اوپر کاٹ بھی سکتا ہوں مگر جواب وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آنیسٹی یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جناب ہمارے انسٹیٹیوشن کو ابھی اس دھوکے سے باہر آنا چاہیے. میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں کہ جناب کوئی ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس طرح کے لوگ ایسے ہونے چاہیے. 2001 میں جب یہ میلبرن یونیورسٹی کے لوگ آئے تھے تو انہیں کچھ لوگ چاہیے تھے، کوئی 8 سبجیکٹ تھے ان پہ کام کرنا تھا، جس میں باٹنی تھی، زولوجی تھی، ایگریکلچر تھا، انڈر گراؤنڈ واٹر تھا. تو کچھ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کے سوا جو اسٹوڈنٹس آئے بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا. بس اس کو میں ایکسپلین زیادہ نہیں کروں گا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے آگے اسٹڈی میں. اگر کرتے تو جیسے آج میں بول رہا ہوں ان کی بیس تھی، میری تو بیس کچھ بھی نہیں تھی. میں تو اپنے شوق کی خاطر، جیسے آپ انجینئر سے جو ہے اس لائن پہ آ گئے، میں شوق کی خاطر وہاں سے اس میں چلا گیا اور پھر میرا شوق اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی کی. اچھا سائیں، آپ اس بندے کے ساتھ کام کیا ہے جو ایک سائنٹسٹ تھا جو لینڈ روور ڈیفینڈر میں آتا تھا، اس کی ٹوپی میں پر لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ ہب ڈیم کی دیوار پہ کرسی ڈال کے بیٹھتا تھا، کھار سینٹر میں اکیلا گھوم رہا ہوتا تھا؟ نام مجھے ایک تو انگریز تھا وہ. ہاں یہ ٹی جے رابرٹ کی تو بات نہیں کر رہے؟ جی
ٹی جے رابرٹس. ہاں اس سے میں ملا ہوں، لیکن میں نے فیلڈ میں اس سے بہت کم کام کیا، کیونکہ ہم سے وہ سینئر تھا. جی جی. تب تک اس نے میملس آف پاکستان لکھ چکا تھا. اوہ. یہ میں نے اپنا ٹینیور بتایا 86 سے، یہ اس کا کام جو ہے 76 سے شروع تھا، اور 76 سے بھی بلکہ پہلے، ابھی نیشنل پارک قائم نہیں ہوا تھا. تو اس کا ایک فوٹو اس میں دیا ہے، جو ہماری بکلیٹ بھی ایک اس جی. ٹائم پہ تھی، اس میں بھی اس کا آیا ہوا تھا ٹی جے رابرٹ نے. تو وہ ایکسپیرینس ہم سے پہلے تھا، لیکن مجھے اشتیاق تھا کہ ٹی جے رابرٹ سے اور ڈاکٹر شیلر سے میری ملاقات ہو جائے، کیونکہ یہ ہم سے پہلے کے ادھر کام کر کام کے گئے کرتے تھے. ہوئے. لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کا ہی ایک ساتھی تھا جس نے اس لیول کا کام کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، ڈاکٹر رضوی رضوی صاحب. صاحب. تو اس کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ تھا. ڈاکٹر رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی تصاویر کے اوپر کام کیا. جی خورشید صاحب کو آپ جانتے ہوں گے. بالکل جانتا ہوں. جی. بالکل جانتا ہوں. خورشید صاحب کی ان سے بڑی کافی قریبی رفاقت تھی، اور ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے ڈائری کو مینٹین کرنا، جی ڈائری جی جی لکھنا. جی جی. تو ان کا لکھا ہوا مواد کس کے پاس سے مل سکتا ہے تاکہ ہم اپنا جو یہ کیرتھر کا ڈیٹا ہے یا اس کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ کو کسی ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں، کسی کتاب کی صورت میں ڈھالیں. چلیں کچھ نہیں، 3 کروڑ کی ایک آبادی ہے کراچی کی، 20-25 کروڑ کی پاکستان کی ہے. اگر 5 لوگ بھی نکلتے ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے وہی کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہمیں اس کاز کو آگے بڑھانا ہے. یہ جو وائلڈ لائف کنزرویشن ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اتنا بڑا نیشنل پارک اور شہر کراچی کے قریب، لوگ اس کی امپورٹنس سے انویئر ہیں، نابلد ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اب تک تو کافی نقصان بھی ہوا ہے. تو ان کا کوئی ڈیٹا وغیرہ ہو یا کوئی ایسی ڈائری ہو جس میں ان کی تصانیف ہوں یا کچھ ان کے شارٹ نوٹس ہوں، جس کی بنیاد پہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. میں جیسے گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں، تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں آج کی چاند کی یہ تاریخ ہے، موسم کی یہ صورتحال ہے، آج میں آفس سے اگر چھٹی کر کے میں وہاں چلا جاؤں تو مجھے یہ مطلوبہ پرندے وہاں لازمی بیٹھے ہوئے مل سکتے ہیں. جی جی. دیکھیں ڈاکٹر رضوی کا ریکارڈ جو ہے، ایک دفعہ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وائف نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. میں ڈپٹی کنزرویٹر تھا حیدرآباد میں. اس نے کہا کہ جمال صاحب، میں آپ کو ڈاکٹر رضوی کی کچھ چیزیں گفٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے فیملی ممبرس سے پوچھوں اس کے بعد. اور یہ جو اس کا کاٹیج ہے، اس کو آپ میوزیم کے طور پہ یہاں پہ مینٹین کریں. میں سندھ وائلڈ لائف کو گفٹ کروں گی، اور اس سے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. باقی اس کی تصاویر ہے، اس کے کیمرے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بتائی تھی اس نے کہ وہ سارا میں گفٹ کروں گی، اور اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. میں نے بولا میڈم ٹھیک ہے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کی فیملی کے ساتھ، یا لوگوں نے مخالفت کی، اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا. میں نے بار بار رابطہ بھی کیا. اس کی خود کی بھی جو ہے طبیعت درست نہیں رہتی تھی ڈاکٹر رضوی کے پاس سے. اس کے بعد جو ہے وہ چیز اس لیول پہ نہیں مل سکی. لیکن اب بھی ڈاکٹر رضوی کی اولاد میں سے تو شاید کوئی ایک آدھ بیٹی ہے، باقی بیٹا جو ہے وہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کر سکیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا ریٹائرڈ بندہ ہے. اور ڈاکٹر دبیر یا ڈاکٹر بلو، یہ اس کے قریبی تھے. ان سے آپ رابطہ کریں، آئی سرجن ہے شاید دونوں، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کلیو مل سکتا ہے. مل سکتی ہے. سو آپ نے اپنے اس ٹینیور میں کھار سینٹر اور کرچاٹ کے اوپر کون کون سے جانوروں کو سامنے دیکھا؟ کس جانور سے ایسا لگا کہ اگر یہ اب میرے سامنے آ گیا تو میرا گزرنا ناممکن کر دے گا اس راستے سے؟ کیونکہ جنگلی جانوروں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ سامنے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسری دفعہ جب سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. وہ جانور کو پتہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر اس نے ایک قدم بھی اس لائن سے آگے بڑھایا تو میں نے حملہ کر دینا ہے. تو کبھی ایسا موقع آیا آپ کے؟ کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں، کئی مرتبہ اس طرح سے چیزیں ہوئی. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جب میں 89 میں کھار سینٹر پہ تھا، 88 سے 89 میں تقریباً یہ 10-12 مہینے کا پیریڈ تھا، تو وہاں پہ مجھے 3 وولف ملے، جنگلی وولف. یہ جو پالتو ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ نہیں، جنگلی.
ایک دن مجھے لیٹ ہو گئی, میں گیا تھا اس پہ مری پہ, مری پہ اسٹڈی کے لیے میں جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی خاص طور پہ جب اینیمل گریز کر رہا ہوتا ہے تو وہ نیچرل لگتی ہے, باقی تو جو ہے آپ اس کے پیچھے جائے وہ بھاگے گا, پھر آپ پیچھے جائے وہ بھاگے گا, تو آپ کو اس کا نیچرل بیہیویئر نہیں ملے گا. جی نیچرل بیہیویئر کو اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے اور پھر دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کا نیچرل بیہیویئر کہہ سکتے ہیں, ادروائز وہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہے. تو اس میں ایک دن ایسا بھی گزرا کہ انٹرسٹ اتنا بڑھتا گیا کہ مجھے لیٹ ہو گئی, آدھا گھنٹہ میں لیٹ ہو گیا جب میں اپنی اسٹڈی اسٹاپ کرتا تھا. اور یہ خطرہ بھی اس ٹائم پہ ہوتا تھا کہ جناب یہاں پہ اینیملس اس طرح کے ہیں کہ آپ کو رات کو جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے. تو مجھے مغرب وہیں پہ مغرب ہو گئی, جو ان کا اب ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اب ان مغرب کا کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہاں تو جیسے ہی مغرب ہوا تو میں ادھر سے نکل کے جا رہا تھا, جب جہاں پہ اب آرمی کا جو چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے نا, جی جی میں کھارنے سے گزر کے اپنے سینٹر کی طرف جا رہا تھا. جیسے میں ندی سے, یہ جو چھوٹا سا قبرستان آپ نے لیفٹ پہ دیکھا بالکل ہوگا, اس سے گزر کے تھوڑا باہر جیسے نکلا تو منگتھر کی سائڈ سے مجھے 3 ایسے دور سے تو لگا, میرے پاس بائک تھی 125, لگا کہ یار کوئی 3 بائک دوسری بھی آ رہی ہے ادھر سے, کیونکہ رات کو ان اینیملس کی آنکھیں چمکتی ہیں ایسے. لیکن جیسے میری ان کے لائٹ اوپر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو وولف ہیں 3, اور اس 3 میں جو ہے اس طرح سے تھا, اب میرا ڈسٹینس ان کے ساتھ اتنا تھا تقریباً کوئی 50 فٹ سے یعنی زیادہ, کہ وہ ریڈ لائن عبور ہو چکی تھی. کیونکہ میں اس ٹائم تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی جیکال وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. اب یہ ہو گیا, تب تک میں نے بائک کو وہیں پہ روکا اور فوکس رکھا اپنا بیم جو ہے اس کے اوپر, وولف کے اوپر. پسٹل تھا, پسٹل کو میں نے چیمبر کیا کہ بھائی ابھی انہیں بھگاؤں گا آواز کر کے. اچھا, مجھے بھی جو ہے نا اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہم جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ابھی کوئی ایسا موقع آ گیا وولف ہم پہ حملہ آور ہو گیا, یہ چند آخری وولف ہیں, قدرت ہمیں آخری موقع دے رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اپنے ریسرچ کام کر رہے ہیں اس میں الٹا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے اور وولف ہمارے ہاتھوں مارا جائے. تو اس میں ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے, نہیں مجھے اس کے بیہیویئر کا پتہ تھا اور اسے تھریٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے مجھے یہ بھی پتہ تھا. اچھا ہاں یہ میں نے جیسے میں نے کہا کہ میں نے اسے بولٹ کیا تو اس کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ میں اسے ماروں گا, میں اسے بھگاؤں گا, میرا مطلب یہ تھا. تو یہ کیا, لیکن مجھے اب پتہ ہے کہ یا تو آپ چھوڑیں اسے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں یا آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں. سائیکلوجیکل وار ہوتی ہے یہ. آپ جب بھی ناکٹرنل اینیمل سے اس طرح سے کریں تو پہلے اسے ڈرا دیں, بس ڈرائیں لیکن اس طرح سے کہ آپ سیف بھی رہیں, آپ بھی سیف رہے, وہ بھی سیف رہے, آپ تو سیف رہیں. پہلی بات یہ ہے, ڈرائیں گے تو ظاہر ہے وہ بھاگے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ بھائی جب تک میرا سیلف ڈیفینس نہیں ہوتا تب تک میں نے اسے نہیں مارنا, ٹھیک ہے. تو میں نے ٹورڈس اس کو پسٹل کو یہاں رکھا. اب بائک بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ پتھریلا علاقہ ہے. اب آپ نے ٹریک کو چھوڑ کے ان کی طرف جانا ہے. میں نے اسے ریس موو زیادہ کیا تو ان کے کان تھوڑے کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے. میں نے تھوڑا سا ان کی طرف جو ہے موو کیا. پہلے تو وہ شور کر کے یوں مجھے دیکھتے رہے, دیکھا کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ پھر یوں بھاگے. جیسے انہوں نے دوسرا راستہ پکڑا میں نے ایک دم سے گاڑی موڑی اپنے ٹریک کی طرف, اور یہ جا وہ جا, اتنا اس میں نے اسپیڈ دی گاڑی کو. خیر میں تو ان کے حملے سے نکل گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسپیڈ کتنی ہے, جب تک وہ چھلانگ لگا تھا تب تک میری گاڑی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی. اس کے بعد میں نے پیچھے تو دیکھنا نہیں ہے نا, میری سیفٹی یہ ہے کہ پھر میں پیچھے کیوں دیکھوں. میں نکل آیا, واپس آ گئے آپ, سینٹر پہ آ گیا. سینٹر پہ آ گئے, میں واپس آ رہا تھا سینٹر کی طرف, تو سینٹر پہ آ گیا تو وہاں تو سیف تھا. صحیح. ایک دفعہ یہ ہوا, ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک سلوی وینیگا, ہم کام کر رہے تھے اس پہ ہائنا پہ, اس کی اسٹڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا, لاسمو نے اسے اسپانسر کیا تھا, کھیرتھر میں آئی تھی, 6 مہینے کی اسٹڈی تھی ہائنا پہ. ہم اس میں جو ہے وہ بیٹ ڈال کے بیٹھے رہے. بیٹ کیا ڈالا تھا؟ اس میں اس کا بھینس کا سر تھا,
اسے جو ہے ڈریگ کر کے اس کے راستے سے گاڑی کے پیچھے باندھ کے ڈریگ کر کے ادھر سے بھی ایک جگہ پہ آ کے اسے تالا لگا کے ہم نے بیٹھ گئے اور جھاڑیاں واڑیاں لگا کے کہ وہ ہم چھپ جائیں، وہ اس پہ بیٹ پہ آئیں تاکہ ہم اس کا جو ہے فوٹوگراف وغیرہ لے سکیں. تو اور اس وقت میں بتاؤں ناظرین ڈیجیٹل کیمرے نہیں ہوتے تھے، 36 کے رول والے جو ہے نا وہ اس طرح وہ رول والے فلم والے کیمراز ہوتے تھے اور بڑا فن تھا اس وقت وائلڈ لائف فوٹوگرافی کرنا. جی تو وہاں پہ ہم نے جھاڑیوں کی ٹاریاں لگا دی تھی، ہم اس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ناکٹرنل اینیمل کی جب بھی اسٹڈی کریں تو ایک بندہ نہیں کر سکتا، ایک بندہ کرے گا تو جان سے جائے گا. یہ آپ کو میں بتاؤں، اسٹڈی کا ایک طریقہ ہے اس ناکٹرنل اینیمل کا، 2 بندے ہوں، دونوں آپس کی پیٹھ یوں ملائیں، یہ اس طرف کو دیکھے، یہ والا اس طرف کو دیکھے، جی تب آپ جو ہے سیف رہ سکیں گے کہ بھائی ان کے حملے سے پہلے آپ اپنا دفاع کر سکیں. جی اس دوران ہم نے اپنے ساتھ ایک گن رکھی تھی، ایک پسٹل تھا، اور کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہم نے دوسرے بندے بھی جو ہے ادھر گاڑی بھی چھوڑی ہوئی تھی. ہم نے سائن آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا لائٹ کی، کیونکہ اس وقت نا لائٹ پولوشن اتنی ہوتی نہیں تھی. تو اگر آپ اس وقت جنگل میں جب ٹارچ بھی جلاتے نا معمولی سی، تو اس کی روشنی کہتے ہیں کہ 70 کلومیٹر تک تو شاید جاتی تھی. جاتی. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز عوامل ہوتے تھے. 70 کلومیٹر میکزیمم بتا رہا ہوں، کیونکہ 70 کلومیٹر کے بعد آپ کا کرویچر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو کم سے کم تو جو ہے نا 8 کلومیٹر بھی جو ہے نا اس کو ریکارڈنگ ہے کہ جب آپ جنگل میں ماچس جلاتے ہیں بالکل اندھیرے میں، تو اس کی روشنی 8 کلومیٹر تک ٹریول کرتی ہے، اور 70 کلومیٹر تک بھی اس کی روشنی ٹریول کرتی تھی پرانے وقتوں کے اندر، جب لائٹ پولوشن اتنی نہیں تھی. تو یہ سائنس ہوتے تھے. سائن ہم نے بھی کیا کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے، جو بھی ہم نے پاچرانس وغیرہ کے وزٹس کیے ہیں، تو ہم بھی اسی سائنس کے تحت چل رہے تھے کہ بھائی ہم سیٹی بجا دیں گے یا ٹارچ کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہوا بھی تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سائنس کے ذریعے جو ہے کنیکٹ کر رہے تھے. مگر افسوس کے ساتھ کہ اب وہ جانور نہیں رہے اور بڑی قلیل تعداد میں یہ جانور بچیں. تو ہماری تو بھرپور کوشش یہ ہے کہ ہم ان جانوروں کو بچانے کے لیے اپنا جتنا پوٹینشیل لگا سکتے ہیں نا لگائیں، پیچھے نہیں ہٹنا. تو پھر آپ نے اس کے بیٹ کے لیے تو لوگوں کو ادھر بٹھایا ہوا تھا کہ بھائی ہم یہ سائن دیں گے، اور اس طرح سے جہاں پہ ہائیڈ آؤٹ آپ بناتے ہیں تو ہم نے 4 بجے جا کے بیٹھ جانا ہے، دن کے 4 بجے شام کو بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ تقریباً 12-1 بجے تک بغیر کسی موومنٹ کے وہیں پہ بیٹھنا ہے آپ کو. کیونکہ 4 بجے کے بعد آپ کو اینیمل جو ہے زیادہ تر ہلی ایریا میں جتنے بھی ناکٹرنل ہیں وہ اپنی جگہ سے نکل کے ہائٹ پہ آ کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے یا شکار ہمارا کہاں کہاں پہ ہے، وہ پہلے سے وہاں پہ واچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ہائٹ پہ آنے سے پہلے ہم ہائڈ ہو جائیں تاکہ ہمیں وہ نوٹ نہ کر سکے. اور پھر اس کو بیٹ کو بھی ہم نے ڈریگ کرنا ہے، وہ سب سے پہلے وہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد جا کے ہم اس میں بیٹھ جاتے تھے. تو 4 بجے کے ہم دونوں یوں اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 10 بجے کے قریب ہمیں پتھریوں کی کڑکنے کی آواز سنائی دی. تو میں سمجھا کہ یہ اینیمل ہے. تو میں نے اس فیمیل سے یوں کونی ماری، کیونکہ آپ بات نہیں کر سکتے، جس سائیڈ سے وہ ہمیں آ رہی تھی اس سائیڈ سے نہیں، دوسری سائیڈ سے میں نے ایسے کونی ماری کہ بھئی ہوشیار ہو جا، کوئی چیز آ رہی ہے، کیا ہے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سو گئی ہے. پھر میں نے یوں ماری تو مجھے کہتی ہاں مجھے پتہ ہے. اب وہ آواز ہمارے کلوز ہو رہی ہے، کلوز ہوتی وہ جو سرکل میں کلوز آ رہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہمارے اشارے اس طرح سے تھے کہ اب خطرہ ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل خطرہ ہے. ہم نے ایک اس ٹائم پہ جو ہے سیلوں میں ایک بڑی ٹارچ ہوا کرتی تھی، وہ بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ بھائی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اسے ہم روشنی سے اندھا کر دیں تاکہ اسے ہمارا پتہ نہیں چل سکے یہ کیا چیز ہے. صحیح. تو یہ چیز بھی کی. تو جیسے ہی ہمیں بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے بیم کو کھول دیا، اس روشنی کو کھول دیا. دیکھتے ہیں کہ کوئی 30-35 فٹ پہ جو ہے 3 ہائنا کھڑے ہوئے. اب اس ٹائم پہ گرمیوں کا سیزن تھا تو وہ شمال کی طرف کھڑے ہوئے تھے
اور پہاڑ ہمارے پاس جنوب کی سامنے تھا مغرب کی طرف. اب اس کی ایک ایج جو ہے شمال کی طرف تھی, تو ادھر سے وہ یوں نیچے آ کے بالکل ہم سے شمال کی طرف کھڑے تھے. تو اس نے کہا کہ اب پوزیشن جو ہے وہ سرکل میں آ چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک کریں. اب ہم بات کر رہے ہیں. اب اس دوران جو سائن ہم نے ان کو دیا تھا کہ بھئی جب اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ ایک دم سے گاڑی کو رش کریں. وہ بندے سو گئے ہم ادھر ہی جو ہے, میں نے گن سنبھالی, اسے پسٹل دی, میں نے بولا بابا ہوائی فائر کرنا ہے ابھی تو. یہ جیسے ہی سرکل ان کا نزدیک آ گیا یہ تو گھیرا دیا اور بس انہوں نے حملہ کر دیا. پھر ہم نے اس میں جیسے ہی بیم ڈالا تو یہ چلنا شروع ہوئے. ایسے چل کے جب یوں گئے تو جنوب سے ہوا چل رہی تھی, شمال سے ہوا چل رہی تھی. یہ جنوب کی طرف جیسے ہی گئے تو ہماری جو ہے خوشبو ان کو لگی. پھر سرکل بجائے کلوز ہونے کے سرکل بڑھتا گیا. تب تک ہم سارا جو ہے ریکارڈ کرتے رہے, دیکھتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں. پھر یوں جا کے پھر وہ پہاڑی کی طرف چلے گئے. اس دوران ہم بھی ادھر سے اٹھے, واپس آئے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا. اب اس دوران اینالاگ کیمرے تھے. اب بھائی ہمارے پاس لائٹیں, گن, یہ وہ. بدقسمتی یہ تھی کہ اب اس کے فوٹوگراف نہیں لے سکے. ہم آئے تو وہ بندے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. وہ 1.5 کلومیٹر ہم پیدل سفر کر کے وہاں پہ پہنچے. یہ تقریباً کوئی 7-8 دن بیٹھے ہیں, اس کے بعد یہ جا کے ہمیں ملا. یہ موقع نصیب ہوا. تو آپ کیمرہ کون سا تھا آپ کے پاس؟ یہ رول اس میں ڈلتا تھا, کینن کا تھا یا پیناسونک کا, کوئی اس طرح کے کیمرہ تھا. ٹھیک. وہ لڑکی کا تھا. کس کا تھا؟ لڑکی کا تھا. ایک ڈپارٹمنٹ کا بھی تو کیمرہ تھا. ڈپارٹمنٹ کہاں دیتا ہے کسی کو. ہاں نہیں, مگر اکوپمنٹ تو ملا تھا ان کو, ریکارڈنگ کا. خان صاحب ہوتا تھا وہ خود کرتا تھا. پھر مرزا صاحب آیا, اس نے کچھ کافی فوٹو بنائے, لیکن اس کے بعد کسی کو نہیں دیا نا. وہ بڑے سڑ گیا. سو اب آپ کا اتنا رہا, مجھے جو سب سے زیادہ اس علاقے میں جا کے اشتیاق ہوا دیکھنے کا وہ تھا چٹو یا پرشین لیپرڈ. کیونکہ دریائے سندھ کے مغربی سائڈ کے اس طرح پہاڑی علاقہ جات میں پرشین لیپرڈ ہوتا ہے, ویسے بھی یہ ماؤنٹین لیپرڈ کہلاتا ہے. تو یہ آپ نے اپنے کیریئر کے دوران کتنا دیکھا؟ اور ملیر والے حصے میں, یعنی کہ کھار والے حصے میں, ملیر تو اس میں بعد میں شامل ہے, پہلے جام شورو تک ہی آ رہا تھا, یہ سرجانی تک. تو کتنی دفعہ آپ نے جو ہے اس کی موومنٹ یہاں دیکھی ہے؟ دیکھیں کہ رپورٹ تو ہوتا رہا, لیکن ایویڈنس ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اچھا. مجھے خاص طور پہ, کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایویڈنس اس طرح کا ہو کہ آپ اس کو رپورٹ کر سکیں. بعض دفعہ لوگوں نے بتایا کہ ہماری گائے کو کھایا ہے, میں نے جا کے اسے دیکھا تو گائے کسی اور وجہ سے مری ہوئی, لیکن اس سے نہیں ملی. ایک آئی بیکس کو میں نے دیکھا, اس سے مجھے شک ہوا تھا کہ یہ لیپرڈ ہے, لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہو سکا. جو پاؤں کے نشان تھے وہ پہاڑ میں تھے اور بہت کراکل سے ملتے جلتے تھے. صحیح. اور باقی اس کی کھال ساری اس کے سینگوں پہ پھینکی ہوئی تھی, پیچھے اس کی ساری باڈی وہ کھا چکا تھا. اور جب اس نے ایسے جمپ کیا اس کے اوپر تو ادھر بھی پنجوں کے نشان تھے اس آئی بیکس کے, ادھر بھی. اور آئی بیکس تقریباً کوئی 6-7 سال کا ایج کا تھا, میل تھا. تو اور جو پیچھے ادھر تھا وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ نشانی تھی کہ اس نے پنجوں کی وجہ سے, یہاں سے بھی کھال اس کی پھٹی ہوئی تھی پنجوں کی وجہ سے. باقی جو اس نے ایسے جیسے بندہ کھال کو نکال کے اس کے سینگوں پہ چھوڑ دیتا ہے نا, ایسے اس نے چھوڑا ہوا تھا. یہ چیز میں نے دیکھی تھی. یہ تقریباً کوئی 92-93 کی کہانی ہے. اچھا. اس کس علاقے میں تھی؟ کھار میں؟ یہ کھیرتھر میں میں نے دیکھی. نہیں, کھار میں مجھے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملی سوائے کرچات. اچھا. یہ کتنے اقسام کے ایسے درندے نما جانور, جن کو اردو میں فام میں تو درندہ کہتے ہیں, کتنے ایسے جانور ہیں جو انگلش میں کارنیوور کہلاتے ہیں, یعنی کہ گوشت خور جانور, اور ان کی کیا اہمیت ہے کیرتھر کے اندر, اور یہ کتنی کون سی نسلیں ان کی پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں کہ کارنیوورس میں جو کیرتھر میں تقریباً جو اس ایریا کے جتنے بھی ہیں وہ تقریباً موجود ہیں. اور جیسے آپ نے ایشین لیپرڈ کا, میں تو اسے کہوں گا کہ سندھی لیپرڈ. سندھی لیپرڈ بھی ٹھیک ہے. اور جیسے اجرک ہمارا قدیم ہے, آپ اس کی جو
چٹسالی ہے اس کو بھی دیکھیں تو وہ اجرک کی مانند ہی آپ کو نظر آئے گی، تو پھر ہم اسے ریشین کیوں کہیں؟ ہم اسے نہیں رشین پرشین فارسی. پرشین سوری پرشین ہم اسے کیوں کہیں؟ کیونکہ اجرک بھی ہمارے پاس ہے اور اس کی جو روزٹس ہیں جو اس کے جتنے بھی ہیں نشان وہ ہے پیٹرن ہے. تقریباً اس سے ملتے جلتے ہیں. تو جمالی صاحب ہماری کافی گفتگو طویل ہو گئی کیونکہ یہ سالوں کی تشنیگی ہے. سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیرتھا نیشنل پارک کا نام ہے معاشرتی علوم کی کتاب چوتھی جماعت میں یا 4th کلاس کے اندر میں نے اس کا پڑھا، اور جب میں نے اس کے وہ چھوٹا سا خلاصہ تھا، اور جو وہ میری بات میرے دماغ پہ جا کے لگی، شاید میں 8 یا 9 سال کا تھا. کراچی اور دادو کی حدود میں ایک کیرتھا نیشنل پارک واقع ہے. تو اس وقت سے وہ اشتیاق میرے ذہن کے اندر رہا کہ یار یہ کیرتھا نیشنل پارک ہے تو نیشنل پارک کے اندر ہاتھی ہوں گے. ایک میرا جو بچکانہ سا ایک سوال ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے نا، وہ ہمارے پاس لٹریچر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ان سوالات کو، اپنے بچوں کے ان سوالات کے جوابات دے سکیں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی اسکول میں ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. سو بڑا لمبا تشنیگی کا سفر رہا. سو اس میں کیرتھا نیشنل پارک، اور جی پتہ چلا کہ یہاں وہ 1900 میرے خیال میں 1994 یا 1995 کی بات ہے. اس وقت کراچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. تو میں تقریباً اس جگہ پہ آپ کے کیرتھا نیشنل پارک میں شاید 2016 یا 15 میں پہلی دفعہ پہنچا تھا میں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ہم ہوش سنبھال چکے تھے، ایک گھر سے نکلتے تھے، جاتے تھے، آتے تو بھی حالات آپ کو پتہ ہے کراچی کے کافی حد تک خراب رہے. ٹھیک ہے، ایک ان کا بھی کافی لمبا امپیکٹ پڑا. تو جب وہ حالت وغیرہ تھوڑے بہتر ہوئے، قدرے بہتر ہوئے، تو پھر ہم نے دوبارہ نکلے اور پھر کیا کہتے ہیں کیرتھا تک کے علاقوں میں گئے. پہلی دفعہ گئے تو ڈرتے ڈرتے گئے، دوسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ پھر خود سے ایڈونچر مارا، اور یعنی کہ بالکل اجنبیوں کی طرح گئے. اور اب الحمدللہ کہ آپ کے سامنے ہے کہ کیرتھا ہب ڈیم کے علاقے سے لے کے کٹچاٹ اور اس سے آگے تک کوٹری پورے سندھ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے، ہمارے کام کے حوالے سے. سو کیرتھر کے اندر کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کو اردو میں تو ہم درندہ کہتے ہیں، مگر انگلش میں تمیز کے ساتھ ان کو کارنیور کہتے ہیں، جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں. اور وہ کیرتھر کے لیے ضروری بھی کیوں ہے؟ جی دیکھیں کہ آپ کا جو ایکو سسٹم ہے اسے بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو ہربی وائرس بھی چاہیے، جی کارنی وائرس بھی چاہیے. ٹھیک ہے. دن کی ایکٹیویٹی والے اینیملس بھی چاہیے، رات کی ایکٹیویٹی والے اینیملس بھی چاہیے. تو یہ دو مختلف ایکٹیویٹیز والے اینیملس ہیں. تو جتنے رات والے اینیملس ہیں اس میں فاکس ہے، آپ کی پارکیوپائن ہے، آپ کی جیکال ہے، آپ کا وولف ہے، آپ کا لیپرڈ ہے، آپ کی دوسری چیزیں جو اس طرح سے ریچ خاص طور پہ جنہیں بامب کہتے ہیں، اور یہ مم کہتے ہیں بلوچی میں، مم، اور ریچ اردو والے کہتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ رپورٹڈ تو ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایویڈنس اس طرح سے نظر نہیں آتا. جب 74 سے آپ کا کیرتھا نیشنل پارک ڈکلیئر ہوا تو پروٹیکشن کچھ بہتر ایفرٹس بہتر ہوئی. اس وجہ سے شاید ان اینیملس کو، جو ناکٹرنل اینیملس ہیں، انہیں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ باقی جو آپ کے ہربی وائرس اینیمل ہے وہ زیادہ ہے. تو وہ زیادہ تر آپ کے جو پالتو جانور ہیں ان پہ اٹیک نہیں کر رہے. اچھا، ان کی خبر تو آپ کو تب چلے گی، پتہ تب چلے گا جب جائے اپنا کوئی واردات کرے. یہ واردات ان کی جو ہے ابھی تو جنگلی اینیملس پہ ہی ہے، تو لوکل لوگوں کی مویشیوں پہ اٹیک اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور آج کل آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جا کے پہاڑوں میں مشکل ایریا میں جا کے دیکھیں کہ کون کون سے جانور ہیں. ہمارا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کسی بندے کا اس طرح سے سوچ ہو ود ان ڈپارٹمنٹ کہ وہ جا کے اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرے، یا پھر کوئی اس طرح کا ایویڈنس اسے نظر آئے. ہم جب بھی چلتے ہیں تو ہماری گردن نیچے ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ فٹ مارک کس چیز کے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں بعض اوقات ہمیں پارکیوپائن کے فٹ مارک ملتے ہیں، بعض اوقات فاکس کے ملتے ہیں، جیکال کے ملتے ہیں، وولف کے ملتے ہیں. تو یہ ہماری اب عادت ہو گئی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم جائیں تو نیچے زمین پہ نظر رکھ لیں. میں آپ کو نا اپنا ایک گزشتہ واقعہ بتاتا ہوں کہ 2024 میں جولائی کا وقت، گرمی شدید پڑ رہی تھی، اور
میں ان کے برفتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پاچران کے علاقے میں نا کسی کی بکریاں ماری گئی ہیں. ہاں تو بس میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ظفیر کو فون کرا ہے کہ بھائی چلنا ہے. اور ہم لوگ ایسے ٹائم پہ نکلے کہ جس کو میں کہوں گا کہ بیوقوفی تھی, لیٹ ہو چکے تھے. اور ہم لوگ انتہا کی شدید گرمی میں ہم لوگ وہاں گئے, صرف کیا کہ ایک پاؤں کا نشان دکھ گیا ہے تو پھر ہم اپنا کچھ کام اس کا کنٹینیو کرتے ہیں یا جاری رکھتے ہیں. ہم ماچران تک گئے, کافی زیادہ پھنس گئے اور بہت مشکل سے, اور جیسے بھی ہم لوگ پھر واپس آئے, پھر دوبارہ ری پلان کیا, پھر گئے, پھر پاؤں کا نشان ڈھونڈنے گئے تو ہمیں شاید اس وقت نہیں ملا تھا. ٹریپ کیمرہ ٹریپس بھی لگا کر آئے, ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, تقریباً 4-5 مہینے بعد ہم لوگ ایک ایسے ہی دوست احباب ہم لوگ گئے تھے, اس میں کافی ہمیں ٹور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو وہاں ہمارے ساتھ ایک سین یہ ہوا کہ ہم جب بالکل اینڈ کے اندر واپس آ رہے تھے, ہم نکل چکے تھے, وہی آپ کی والی بات کہ ہماری نظریں ہی نیچے رہتی ہیں, آسمان پہ رہتی ہیں پرندہ دیکھنے کے لیے, سامنے نہیں دیکھتے ہم. صحیح. بس میں نیچے دیکھ رہا تھا اور میں اپنی بائک کھینچ رہا تھا تو میری نظر پڑتی ہے کہ پنجے کا نشان ہے اور یہ اور جانوروں سے مختلف ہے. میں نے اسی وقت بائک روکی اور اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کی تصویریں لینا, اس کا سائز لینا. ایون کہ وہاں سے گزرنے والے مقامی لوگ بھی دیکھ رہے تھے کیا پاگل لوگ ہیں کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ناپا تولی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. وہ رک بھی گئے اور وہ سمجھے کہ ہم کوئی پتہ نہیں جادو ٹونا کر رہے ہیں, کیا ایسا علم کر رہے ہیں. تو خیر پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے. پھر اس کے بعد جو ہم نے دوبارہ شروع کیا تو تب جا کے نا ہمارے وہ کیمرہ ٹریپس کے اندر وہ بگھاڑ یا ولف آئے تو ہمارے دلی تسلی ہوئی. پھر ہم نے اس کے بعد مزید 2-3 کوششیں کریں, پھر دفتری مصروفیات کی وجہ سے میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکا. مگر مجھے ابھی بھی بڑا اشتیاق ہے, ابھی بھی بڑی کیا کہتے ہیں امید ہے, شوق ہے کہ میں اس کو واپس کنٹینیو کروں اور کیا کہتے ہیں نا ولف کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور وہ ان معاملات کو جو ہے کسی طریقے سے قابو کریں کہ جس کی وجہ سے نا یہ جو چند ولف پیک رہ گیا ہے اس وقت کیرتھا نیشنل پارک میں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قدرت اب ہمیں آخری موقع دے رہی ہے. ایسے ہی. اور اگر قدرت خدا نہ خواستہ اپنا انتقام لینے پائے تو وہ بہت بھیانک ترین انتقام ہوگا بے شک. اور اس کے نتائج جو ہیں زندگی کو ملیہ میٹ کر دینے والے ہوں گے. تو ہم کوشش یہی کریں کہ جو وہاں کی جنگلی حیات ہے, جو وہاں کے جانور ہیں, ان کو بچانے کے لیے جس حد تک ممکن ہو کام کریں. سو ابھی بھی کوشش ہے ہماری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کس جانور کے ساتھ آپ کا اس میں واسطہ رہا, کون سا سب سے بڑا وہاں پہ کارنیوور ہے, کون سا سب سے چھوٹا کارنیوور ہے؟ دیکھیں کہ بڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں لیپرڈ ہی ہے. لیپرڈ کے علاوہ دوسرا ہے نہیں. ہاں اور اس کے بعد وولف آتا ہے. صحیح. اور سب سے چھوٹے میں ہم جنگل کیٹ یا ایشیاٹک جیسے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں. جیسے آپ نے اپنی تھوڑا بریف میں یہ چیز بتائی کہ نیچر ہم سے بدلہ لے گی. ہاں کیونکہ ہم زیادتی کر رہے ہیں نا. آپ بہت خوش فہمی میں مبتلا ہے. نیچر نے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ کیسے, کس طرح ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ نیچر نے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے. وہ اس طرح سے کہ گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے آپ کے پاس ایک نئی بیماری خاص طور پہ کیرتھا نیشنل پارک میں اینیملس میں آئی ہے. ڈپارٹمنٹ اس کا ڈینائل کرتا ہے لیکن جب وہ رپورٹ ہو رہا ہے, آپ جا کے لوکل لوگوں سے پوچھو گے تو ان میں آئی بیکس اڑیال دونوں میں کیرتھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. لیکن آپ جا کے دریجی سے بھی معلوم کریں, وہاں پہ بھی آ چکی ہے اور اڑیال کا صفایا ہو چکا ہے. وہاں پہ چند پیر جا کے بچے تھے, اب پھر وہاں پہ بڑی ہے. آپ ڈینائل کرتے رہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صرف یہ یوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ نیچر جب لے گی, بھائی وہ لینا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کس طرح سے ہے کہ ایکو سسٹم میں بیلنس کا ہونا بے حد ضروری ہے. بالکل. اور ناکٹرنل اینیملز آپ کے ہربی وائرس اینیملز کے لیے ایک بیلنس رکھنے کا ایک ٹول ہے. میں کہتا ہوں جنگل کی پولیس اسپیشلی جو بھیڑیا ہے, ولف ہے, تو ان کی خوراک جو بنتی ہے وہ لاغر, کمزور اور بیمار جانور بنتی ہے. اب ناکٹرنل اینیمل یا کارنی وائرس اینیمل جتنے بھی ہیں وہ آپ کے پاس نمبر آف اینیملز کم ہے, چاہے چند ہی ہیں. وہ کم ہونے کی وجہ سے جتنے بھی بیمار اینیمل ہیں وہ بیماری کو پھیلا رہے ہیں اپنے دوسرے ہرڈز کے اندر. تبھی آپ کی جو ہے ہربی وائرس اینیملز کی زیادہ اموات ہو رہی ہے. جی. تو اس چیز کو
جو نیچر وائز اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو اسپیشیز ہے اس طرح کی، انہیں پروٹیکٹ کرنے کی، جس جو یہ وقت ہے اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں آ سکتا، اور اس ایشو کو سمجھنے کا یہ ایک آرگومنٹ ایسا ہے کہ یہ عام بندے کو بھی آپ بتائیں کہ بھائی اس طرح سے یہ بیلنس ہوتا ہے، آپ کا جتنا بھی گند کچرا ہے وہ وہاں سے آپ کے ہرٹ سے نکل آئے گا، وولف ہوگا، جیکال ہوگا، فاکس ہوگی، یا آپ کا لیپرڈ ہوگا، تو وہ اس چیز کو وہاں سے آپ کے ہرٹ سے نکال کے اس کو سمجھے کہ جیسے اب سینیٹائز کرتے ہیں نا، وہ اس چیز کو سینیٹائز کر لے گا، سینیٹائز کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے فلٹر بیسیکلی. کر لیتا ہے. تو آج کل یہ ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے اس چیز کو کہ بھائی آپ کی جتنا بھی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں مسٹ ہیں، مست ان ہے. کو ہونا چاہیے. بالکل. تو اچھا سر، سائیں مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کارنیورز وغیرہ کو ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی کیرتھر نیشنل پارک کے. اسپیشلی تو آپ کا کھیرتھر ہے، اس کیرتھر کے میں بعد یہ کھیرتھر کی پوری رینج جو ہے آپ کو اس کو مختلف جگہوں پہ آپ کو ہاں ملے کوئی گی. مختلف اسپاٹس ہوں آپ گے نا، کو ہاٹ اسپاٹس. ہاں کھیرتھر نیشنل پارک میں تو آپ کو کھیرتھر میں 3-4 اسپاٹ ہیں، کامبو میں ایک اسپاٹ ہے، اچھا. اور دمبار میں آپ کو اسپاٹ ملے گا، اور اس کے بعد آپ مونگتھر مری تو آپ جا چکے ہیں، جی. وہاں کے اسپاٹ کا آپ کو پتہ ہے. لیکن اس کو سب سے پہلے بات جو ہے کارنی وائرس اینیملس کا بیہیویئر اسٹڈی کیا جائے، اور پھر ہیبیٹیٹ وائز جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ جاتا ہے تو جب ہیبیٹیٹ کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا کوشچن یہ آتا ہے، جیسے آپ نے پاچران کی کہانی بتائی کہ میں 3 مرتبہ اٹیمپٹ کر چکا لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی یا یہ چیز نہیں دیکھ سکی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم تک آپ سیکھ رہے تھے، جی. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ نا بالکل. میں نے اس ہیبیٹیٹ میں آیا ہوں تو مجھے کیا ملنے کی امید ہے. لیکن یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ہیبیٹیٹ میں جائیں گے تو آپ ادھر کی جو ہے ویجیٹیشن کو دیکھنے کے لیے، سینک ویو کو دیکھنے کے بعد اور باقی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہرپی وائرس کا ہیبیٹیٹ ہے، کارنی وائرس کا ہیبیٹیٹ ہے، ریپٹائل کا ہیبیٹیٹ ہے، یا کس چیز کا ہے. تو جیسے جیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پرندوں کا ہیبیٹیٹ ہے تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، درختوں کی طرف دیکھیں گے. یا آپ کو پتہ چلے گا یہ ریپٹائل کا ہے تو آپ نیچے دیکھیں گے. بالکل. یا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کارنی وائرس کا ہے تو آپ اس کے فٹ مارک دیکھیں گے. یا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آئی بیکس کا ہے تو آپ چراگاہ کے اندر ایسی جگہ کو دیکھیں گے جہاں پہ ان کے گریزنگ گراؤنڈ ہو. گریزنگ. تو یہ مختلف آپشن ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب میں نے کیا چیز دیکھنی ہے، تو آپ اس کی سرچنگ کریں گے تبھی آپ کو ملے گا. اچھا، میں اسی اسٹڈی کے اندر میں نے دیکھا کہ وولف کی جو فیسز ہوتی ہے، اس کی گندگی ہوتی ہے، اس میں سے جو بلوچی میں پش کہتے ہیں نا، ایک پودا ہوتا ہے جس سے وہ چٹائیاں، ٹوپیاں، چپلے بناتے ہیں بلوچی ہمارے، اس کی پوٹی میں سے اس کے بیج ملے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے ایسوسیٹ ہے ولف، اور اس کو بڑھانا چاہ رہا ہے، اپنے ہیبیٹیٹ بھی بچانا اور بڑھانا چاہ رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ جو فیسز میں آپ کو چیزیں ملی ہیں یہ مختلف اینیملس میں مختلف چیزوں کی ملتی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، جیسے کہ آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو آپ کیا کھائیں گے؟ بالکل. جو اویلیبل جو چیز اویلیبل ہوگی. ہوگا. میں نے آج دیکھا ایک جگہ حیدرآباد زو میں کہ لومڑی پتے کھا رہی تھی. ہاں، تو آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ آپ کی فاکس کی اور جیکال کی فیسز میں سے بھی آپ کو بیری کے جو ہے ہاں بیری وہ کے. ملے ہیں. تو یہ اگر بلوچستان میں ہوتے اور ہمارے پاس پیش وہ ادھر اس کا فروٹ نہیں ہوتا کھیرتھر میں، ادھر ہاں. بہت ہائٹ پہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا کھیرتھر نیشنل پارک ہے اس میں کوئی ایک آدھ درخت کے سوا کسی اور پہ جو ہے یہ نہیں لگتا، لیکن بلوچستان میں زیادہ تر پہ لگتا ہے. تو وہاں پہ وافر ہے، لہٰذا آپ کو فیسز میں ملا. یہاں پہ بیری زیادہ ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ بیری بیری مل کا جائے. زیادہ مل جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک. مجبوری میں کھاتا ہے، وہ اس طرح سے آپ نہیں. یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی وہ ہیں جانور جو گوشت کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہربی وائرس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نمک کہاں ہے، جی. وہ جا کے نمک کو چاٹتے ہیں. کارنی وائرس کو یہ پتہ ہے کہ کون سا پودا ہے جس کو کھانے سے اسے
الٹی ہو جائے گی اور اس کا معدہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے گوشت کھاتا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ پلانٹس بھی چاہیے، پلانٹس بھی چاہیے، تو وہ بھی جا کے کھاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان میں جو ہے وزڈم ہوتی ہے. سو آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز، آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں وہاں پہ ایز اے ڈپٹی کنزرویٹو کام کرتے ہوئے اور کنزرو کرتے ہوئے اسپیشیز کو؟ دیکھیے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس جتنے بھی ہیں جو آپ کے سپورٹو ہیں، سویلین ہو یا جو دوسرے بھی ہوں، ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی نہیں ہے کہ پروٹیکشن کی سائڈ پہ جائیں. اور یہی چیز ہمارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ہے. آپ کسی سے کہیں کہ جناب آپ اس طرح سے یہ کام کریں، تو انسٹیٹیوشن کا بھی اس پہ جو ہے آپ کو جو رویہ ملے گا مایوس کن ملے گا. جتنے بھی آپ کے یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی میں نے کہا کہ جناب اس طرح کا آپ بجائے بوڑھو جبل کا جیولوجیکل وزٹ کرا کے لوگوں کو ادھر لے کے جائیں، آپ جائیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ نیچرل فیچر ہیں آپ کے اس کی پہاڑوں کے، وہاں جا کے ان کو دیکھیں. لیکن کوئی بھی نہیں آ سکا. حتیٰ کہ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ریسرچ پرپز اور اسٹڈی پرپز کے لیے یونیورسٹی اسکول یا جو بھی آتا ہے تو فری آف کاسٹ ہم ان کو رہائش دیں گے وہاں پہ. تو یعنی وہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ وہ دلچسپی نہیں رکھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم حضرت انسان ہیں اور شکار کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے کھانے کے لیے بنی ہوئی ہیں. یہ بہت غلط تصور ہے. بالکل اس تصور کو درست ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں دنیا میں رہنے کا ہے. بلکہ یہ پڑوسی اس طرح سے ہے کہ یہ ہماری ہونے کی ضمانت ہے. ہمیں انہیں جیسے ہی ختم کریں گے تو ہماری ضمانت ختم ہو جائے گی. بالکل. اور ابھی آپ آف کیمرہ گفتگو میں بتا رہے تھے کہ آپ جب کراچی سے کھاڑ سینٹر جاتے تھے تو کون سا راستہ لیتے تھے؟ فور کے چورنگی سے کیا تھا؟ کیسا راستہ رہا؟ یہ ابھی گلشن معمار اور یہ اس طرح کی چیزیں ابھی نہیں بنی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 88 اور 89 کی بات. اچھا. تو یہ بڑی چورنگی نیو کراچی کی طرف سے آتی تھی. یہ آخری اسٹاپ ہوا کرتا تھا بس کا. جی. بس کون سی چلتی تھی میں فور کبھی کے اس میں سفر نہیں کیا، لیکن میں بائک پہ ادھر سے جاتا تھا. یہ شارٹیسٹ وے تھا جو مجھے خبر لگ اور پھر کھار سینٹر کی طرف جو ہے بائک کے لیے آسان تھا. باقی دوسرا ہماری بڑی گاڑی جو ہے وہ جاتی تھی بنارس سے ہو کے، پھر ہمدرد سے ہو کے، پھر بنارس منگو پیر، ادھر سے ہوتی ہوئی ہبڈیم سے پھر یہاں سے ہم سپلائی دیتے تھے گھاس کی. تو بڑی گاڑی جو ہے ہماری اس روٹ سے جاتی تھی. شارٹیسٹ وے بائک کے لیے یہ تھا، میں ادھر سے جاتا تھا. ایک تیسرا روٹ ہے مکھائی کی طرف سے، وہ بھی ہوتا تھا. تو جب میں یہاں سے جاتا تھا تو یہ جو آخری اسٹاپ میں نے بتایا وہ بڑی چورنگی نیو کراچی والی، اب اس کا نام کچھ اور ہے، وہاں سے فوراً بعد بس اسٹاپ جب ختم ہو جاتا تھا فوراً بعد ایک نالا ہوتا تھا شمال کی طرف، اس کو کراس کر کے پھر جو ہم نکلتے تھے تو ادھر سے ہی ہمارے پاس وائلڈ لائف کی سائٹنگ جو ہے شروع ہو جاتی تھی، جس میں سیڈ گراؤز، فاکس، آپ کی اسپائنی لیزرڈ، وہ جتنی بھی چھپکلیاں، ایگل، ولچر، یہ بھی جو ہے آپ کو اس ایریا میں جیسے آپ کے پاس لیزرڈ ہوتی ہے تو لیزرڈ اس کی خوراک ہے آپ کی ٹونی ایگل کی. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں یہاں پہ ملتی تھی. صحیح. کیرتھا نیشنل پارک میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو نیچر کو کنزرو کرنے، محفوظ بنانے میں اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا مشکلات ہیں ایسی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو آپ کی جو ہے وہ ایگریکلچر کا بڑھنا ہے. جی. اور دوسرا پیسٹی سائڈس. یہ دو چیزیں جو ہے کیرتھر میں بڑی مشکل پیدا کر رہی ہیں. پیسٹی سائڈ تو زہر ہے. جی. آپ کے جتنے بھی پرندے ہیں یا جو ریپٹائل ہیں ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس سے. اور اس کے بعد ایگریکلچر کا بڑھنا، یعنی کہ ہیبیٹیٹ کا شرنک ہو رہا ہے. اور یہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ابھی آ رہا ہے وہ چکارا گزیل پہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ پلین میں رہتی ہے. اور دوسرا اڑیال کی ہیبیٹیٹ جو ہے اسے اکیپائی ہو رہی ہے. تو اڑیال کو دو طرفہ پریشر ہے. ایک تو آپ کا آئی بیکس کا نمبر آف اینیملس بڑھا ہوا ہے، وہ جیسے بڑھا ہوا ہے تو وہ اب اکیپائی کر رہا ہے اڑیال کی ہیبیٹیٹ کو. تو اڑیال کہاں جائے؟
اڑیال کہاں جائے؟ ہائٹ اور پہ وہ جا نہیں سکتا. پلین جو ہے ایگریکلچر اتنا بڑھ گیا ہے تو وہ شرنک ہو گئی ہے اڑیال کی, اور کھانے کے لیے اس کو کوئی ہے نہیں, کم ہو گیا ہے اس کا. پھر کون اس چیز کا ذمہ دار ہے جو اس پروٹیکشن کو, اس تحفظ کو یقینی بنائے کیرتھا نیشنل پارک کے؟ مین رسپانسبلٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ہے, جی لیکن ڈپارٹمنٹ اپنا رونا رو رہا ہے کہ بھئی ریسورسز اس کے پاس ہے نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو پولیٹیکل ول ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے جتنے حکمران ہیں اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. ان کے تو ایک آرڈر سے جو ہے سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن وہ آرڈر ہوتا نہیں ہے, وہ آرڈر اس کے اگینسٹ ہوتا ہے. جی حالت یہ ہے کہ ابھی کھیرتھر پارک میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ووڈ کٹنگ کو روکتے ہیں وہ عذاب میں ہیں. آپ کس طرح سے ان چیزوں کو روک سکیں گے؟ باتوں سے یہ چیزیں تھوڑی ہوگی. مینجمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے, کیا ان کو مشکلات ہیں, اس کا جواب تو وہ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات مجھے اچھے نظر اچھے نہیں نہیں. ایک عام آدمی, ایک طالب علم, ایک وہاں رہنے والا کس طرح اپنا کردار ادا کر کے کیرتھا نیشنل پارک کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے رسپانسبلٹی آتی ہے ہمارے دو بڑے شہر ہیں جو سویلائزڈ کہلاتے ہیں, ان کو بھی سمجھنا جو بہت کلوز ہیں کھیرتھر نیشنل پارک کو. اور اس کے بعد ہمارے انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. جی جیسے تھرمل پاور جامشورو کا ہے, لاکھڑا کا ہے, اور پھر آپ نوری آباد اسٹیٹ دیکھیں, زون دیکھیں, یہ سارا افیکٹ کر رہا ہے آپ کے کھیرتھر کو. آپ کھیرتھر کو تو سمجھنا, ہمیں سمجھنے دے, پبلک کو چھوڑے, لیکن ہمارے اوپر اعتبار بھی کریں. جو ہم کہہ رہے ہیں وائلڈ لائف پروٹیکٹر, اس کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ دادا بھائی تھی, اس نے کتنا پولوشن پھیلایا. بہت. اب پاور آ گئی ہے, اس کو بھی جا کے دیکھیں, وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے فلٹر لگا دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. آپ پالاریوں کے گاؤں میں جائیں, ادھر ایک آپ کو اکیشیا سینیگال ملے گا, اس کو جا کے دیکھیں کہ اس میں کتنا پولوشن ہے. یہ چارہ ہے آپ کے اڑیال کا, آئی بیکس کا, ہرن کا, اور باقی جتنے بھی ہربی وائرس وہاں کی ہربی وائرس ان کے لیے ہے. ان کے لیے تو جب یہ امپیکٹ ادھر آ رہا ہے تو کھیرتھر میں کتنا آ رہا کتنا ہوگا؟ آئے گا. تو امپیکٹ ان کا آ رہا ہے. اب اس میں دوسری بات یہ کہ آپ کا کھیرتھری پہاڑ میں کوئلہ مائنس ہے, لاکھڑا والا. آپ نیچرل ریسورسز تو نکال رہے ہیں, نیچر کے اوپر لگا کتنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو کیوں؟ لالچ. میں نے کہا کہ دو بڑے شہر ہیں, اس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیانے, سمجھدار, وزڈم والے, وہ کتنا وزٹ کرتے ہیں اس کو, کتنی اونرشپ دیتے ہیں کھیرتھر نیشنل پارک کو؟ کیا یہ صرف تھانہ بلا خان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, کہ وہ اس چیز کو دیکھیں, یہ اسے اون کریں. کل یہ آپ کی شناخت ہے دنیا میں. بالکل. کھیرتھر نیشنل پارک آپ کی شناخت ہے, لیکن اس شناخت کو سارے بھولے ہوئے ہیں. سارے یہ چاہتے ہیں یار K4 چاہیے, پانی چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. یہ بھی ہمیں چاہیے, لیکن کم از کم یہ اتنے چھوٹے سے ایریا کو نیچر کے لیے مہربانی کر کے چھوڑیں. آپ نے پہلے بتایا آف دا ریکارڈ کہ ہمارے بڑوں کے گھر کا ایک دروازہ جنگل میں کھلتا تھا. ابھی اس طرح کا کوئی کسی کے پاس یہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا عیاش ہے. نیچر لور اسے کوئی نہیں کہے گا, وہ کہے گا وہ بڑا عیاش ہے. یہ عیاشی نہیں ہے, یہ نیچر سے محبت کا ایک ثبوت ہے. اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ پہاڑ بلڈنگوں کے بنا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ جیسے ترکیہ والے, میں تو کہتا ہوں کہ سارے کو چھوڑو, ٹینٹ لگاؤ, بلڈنگوں کو چھوڑو, ٹینٹ لگاؤ. آپ کی انرجی بچے گی, آپ کا کاربن ویسٹ بچے گا. بالکل. آپ اسپریڈ ہوں گے, پھیل جائیں گے, لیکن جو عمودی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس سے جان چھوٹ جائے گی, ریسورسز پہ اتنا بار نہیں آئے گا. آپ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کنکریٹ کا جو ہے آپ شہر بنا رہے ہو, تو ماس شفٹنگ کا کبھی آپ نے سوچا؟
کبھی بھی نہیں, کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, امکان تو ہے. آپ ترازو کے ایک پلڑے میں 1 کلو رکھیں, دوسری سائڈ پہ 10 کلو رکھیں, تو 1 کلو کو تو یوں اٹھا لے گا وہ. بالکل ایسے, اور ہوگا ایسا. ماس شفٹنگ ہوگا ہی ایسے. تو کس طرح سے آپ نے دریا کو بند کیا ہوا ہے, اس کی سلٹنگ جو ہے آپ اس میں سمندر میں نہیں جا رہی, آپ کا سمندر آگے بڑھ رہا ہے, آپ کی تباہی ہے. بالکل تباہی کھڑی ہے آگے. نیچر ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ اس سے محبت کرو گے, نیچر خود بخود آپ سے محبت کرے گی. اچھا سائیں, آپ کی اس 33 سالہ دور زندگی کے اندر کون سا ایسا لمحہ ہے جو آج تک آپ کو یاد ہو, جو کیرتھر میں گزارا ہو, جو کیرتھر سے کی یادوں سے منسلک ہو؟ کوئی ایسا لمحہ میرا گزرا ہی نہیں ہے کہ جو مجھے یاد نہ ہو. کیرتھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سندھ والے لوگوں کے لیے جنت کی نظیر ہے. بالکل. اور صرف کیرتھر نہیں, کچھ اسپاٹ ہیں جیسے انڈس ہے, کچھو ہے, آپ کا تھرپارکر ہے. یہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا. اور ہمیں صرف انہیں اپنے ہاتھ چھران سے بچانا ہے. اس کو جو ہم مستیاں کرتے ہیں نا, اپنی مستیوں سے انہیں بچانا ہے. نیچر کو چھوڑ دیں اپنے حساب پہ, آپ اسے ڈسٹرب نہ کریں. ڈسٹرب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ چھری اٹھائیں اور اس کو جا کے کاٹیں تو وہ ڈسٹرب ہے, ادروائز نہیں. آپ اس کی ایریا میں جاتے ہیں, اس کے گھر میں جاتے ہیں, یہ بھی اس کو ڈسٹرب کرنے, یہ بھی ڈسٹرب کرنا ہے. تو آپ اس کا احترام کریں کہ آپ کسی کے گھر, بندوں کے گھروں میں اس طرح سے جا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ سویلائزڈ اینیمل ہیں, وہ سویلائزڈ اینیمل نہیں کہلاتے, اینیمل ہی کہلاتے ہیں. تو ان کے گھروں کا آپ سویلائزڈ ہونے کے ناطے آپ کو احترام تو کرنا چاہیے نا. اب کیوں نہیں کرتے؟ بالکل کہ بھئی اس کے گھر کی طرف تو ہم نہ جائیں, اسے چھوڑیں. بالکل. تب یہ انڈرسٹینڈنگ جب آپ کے پاس آئے گی, تب جا کے آپ کی چیزیں بچیں گی. بالکل ایسے ہی ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ہونا, نئی نسل کو پروان چڑھانا. ایسے ہی کچھ موقع باقی ہے جس کو ابھی بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, غلطیوں کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہماری یہ گفتگو, یہ نشست پسند آئے گی. اور جو نیچر سے پیار کرنے والے نیچر لور ہیں, جو واقعی میں سمجھتے ہیں جنگلی حیات کو, وہ ضرور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے, دیکھیں گے. کچھ چیزیں میرے لیے بھی آئی اوپنر تھیں جو میں نے ان سے سیکھیں, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان سے مزید سیکھا جائے, ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کیا جائے. اور اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو اس پورے سلسلے کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے گی. اور اختتام کے ساتھ اسی پہ جو رضوی صاحب تھے, انہوں نے شاید بنگلہ بنایا تھا تھانہ بولا خان میں, یا ڈیفینس میں. ڈیفینس نہیں, وہ کھیرتھر کی بالکل شیڈ کے نیچے ہاں انہوں نے ایک 2-3 کمرے کا جو ہے بنگلہ بنایا تھا. اس کے انٹرنس پہ یہی لکھا تھا کہ اگر زمین پہ کوئی جنت ہوتی تو وہ یہ ہے. اور واقعی میں کیرتھر جب ہم جاتے تھے اور جاتے ہیں, تو واقعی میں جنت کا صحیح گمان ہوتا ہے کہ کیا جگہ ہے, اور ہر موسم میں جس طریقے سے وہ رنگ بدلتا ہے. تو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.